السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا ایک مسلمان شخص کسی نان مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے RIP ریسٹ اینڈ پیس کا لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ کیا وہ اسے دعا دے سکتا ہے؟ کیا وہ اس کے انتقال کے اوپر اس کے دیہانت کی خبر سن کر اس کے لیے RIP ریسٹ اینڈ پیس کہہ سکتا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب ایسے شخصیت کی وفات کی خبر سنی جاتی ہے کہ جو دونوں حلقوں میں مقبول ہوتا ہے، مسلم کے اندر بھی نان مسلم کے اندر بھی، وہ ایک سوشل میڈیا سٹار ہو یا فلم سٹار ہو یا کوئی دنیا کی ایسی شخصیت کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر ہیومینٹی کے لیے کام کیا ہو، انسانیت کے لیے کام کیا ہو، اور اس کا وہ مسلم نہ ہو، تو اس کے انتقال پر کیا ایک مسلمان RIP ریسٹ اینڈ پیس کہنا چاہیے اسے؟ یہ سوال میرے پاس آیا ہے اور واقعی یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے مسلم اسکالرز، علماء وہ اس لفظ کے استعمال سے غیر مسلموں کے لیے منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ کہا جائے کیونکہ غیر مسلم اللہ کی رحمت یا پیس کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ جس اسلام کو پیس کر کے پیش کرتے ہیں ہمارے علماء، ایمان کا مطلب ہے حفاظت، پیس، امن، ایمان، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، اور کہتے ہیں کہ جی اسلام سلامتی کا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نان مسلم کو آپ RIP نہیں کہہ سکتے۔ پھر ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جی مشرک یعنی نان مسلم ہے وہ شخص جس اللہ کو نہیں مانا، اس کے لیے آپ RIP کا لفظ یوز نہ کرو، اس کو ریسٹ اینڈ پیس نہ کہو۔ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ جی وہ الگ ہے، وہ اسے باتیں کرنے کے لیے، اور یہ اصل میں ہم ایسے ہیں۔ تو اس کے جواب کی طرف آتا ہوں میں، اس بات کی جواب کی طرف کہ کیا ایک مسلم نان مسلم کے لیے RIP ریسٹ اینڈ پیس کہہ سکتا ہے؟ تو میرے نزدیک بالکل کہہ سکتا ہے، کہنا چاہیے۔ ایسے شخص کے لیے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کو نقصان نہ دیا ہو، ایک فنکار ہو جس نے لوگوں کو ہنسایا ہو، ایک اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ اس دنیا کے اندر ایک ایسا شخص ہو کہ جس نے کسی کو نقصان نہ دیا ہو، تو جس نے کسی کو نقصان نہیں دیا اس کے لیے بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں جنت جہنم کو مانتا ہوں، میں آخری نبی کو، میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن اس نے زندگی کے اندر کیا کیا ہو، یزید جیسا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا اس کو ہم RIP کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو فلسفہ دراصل یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص کی زندگی کیسے گزری ہے، اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، قرآن کی ریفرنس سے میں یہ بات کروں گا کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے سے کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تمہیں تمہارے دین کے اندر تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، تمہیں قتل نہیں کیا، مارا نہیں، تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، اللہ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، ایک شخص ہے جس نے ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، پروردگار کہتا ہے یہ نہ دیکھو اس کا مذہب کیا ہے، بلکہ اس کو کہہ سکتے ہو کہ ریسٹ اینڈ پیس، RIP، اس کو کہہ سکتے ہو ان اللہ کہ تمہارے اوپر پیس ہو، تم امن میں ہو، راحت کے اندر ہو۔ دوسری آیت قرآن مجید کی ہے کہ جس میں پروردگار نے فرمایا کہ میں یہودیوں، ستارہ پرستوں، مشرکوں، مسیحیوں، مسلموں، ایمان والوں سب کے درمیان میں فیصلہ کروں گا یوم الفصل کے اندر، قیامت میں فیصلہ کروں گا میں۔ آج ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ کون کیسا ہے کیسا نہیں ہے، یہ پروردگار نے فرمایا کہ میں فیصلہ قیامت میں مجھ پہ چھوڑ دو، تم فیصلہ نہ کرو دنیا کے اندر۔ آج ہم فیصلہ کرنے والے بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کی جنت جہنم کے ٹکٹ دینے لگ گئے۔ تو کسی نان مسلم کے لیے ایک مسلم لکھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے RIP ریسٹ اینڈ پیس۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، استغفار نہ کریں، تو اس پوری آیت کو پڑھیں، اور وہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ یہ اس آیت کے اندر جو سورہ توبہ ہے، یہ اس کو سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے، اور بدر کا واقعہ چیپٹر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو مشرکین تھے مکہ کے لوگ، انہوں نے لڑائی کی تھی، گھروں سے نکالا تھا، کن کو؟ مسلموں کو۔ اور پھر جب وہ مدینہ آ گئے اس پہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، وہاں پر بھی پہنچ گئے، وہاں پر بھی آئے، اور وہاں پر بھی پھر کیا کیا انہوں نے؟ وہاں پر بھی پھر نقصان پہنچانا شروع، جنگ پر آ گئے، اور جب وہ مارے گئے
تو صحابہ میں سے ان کے بہت رشتہ دار بھی اس میں سے چلے گئے تھے. تو بہت رشتہ دار جب چلے گئے تو وہاں پہ منع کیا گیا کہ بھائی ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب کیوں تعلق نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم لوگ ہیں. مشرک سے مراد، میری اس پہ ایک ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشرک کی جو ڈیفینیشن ہے میرے نزدیک وہ ہے ظالم، اس شخص کی جو اتیاچار کرتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے. تو یہ جو سورہ بدر کی آیت ہے جس پہ منع کیا گیا کہ مشرکوں کے لیے تم ریسٹ اینڈ پیس نہ کہو، اس کی وجہ بالکل وہ یہی ہے کہ وہ کیا تھے، وہ اس بات کی ان کو حق ہی نہیں ہے، وہ اس بات کی ضرورت مند ہی نہیں، حقدار ہی نہیں ہیں وہ لوگ. انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے اپنے آپ کو بتا دیا کہ وہ پیس کے لوگ نہیں ہیں. تو ایسا شخص کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو نقصان نہ دیا ہو اور اس نے بغیر کسی تفرقے کے وہ ایک اپنے فن کا کام کیا ہو، انسانوں کو دنیا کے اندر بھلائی کا کام کیا ہو، یا کوئی سائنس کے اندر اس نے ایسی ایجاد کیا ہو جس سے انسانوں کو جو ہے وہ ایک راحت ملے، دنیا کے اندر آسانی آئے، جسے آپ اس کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ریسٹ اینڈ پیس کہہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.